جنات ایک ایسی پراسرار مخلوق ہے جو کہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتی ہے، لیکن ہماری اسی دنیا کے اندر کسی اور الگ ڈائمینشن میں ہمارے ساتھ مگر ہم سے الگ رہتی ہے۔ انہیں بھی دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اور اسلامی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات انسانی جسم پر قبضہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ انہیں اس کا موقع دیں۔ جب آپ ایک ایسا مضبوط قلعہ بن جائیں جس کے گیٹ پر نہ کوئی تالا موجود ہو، نہ کوئی سپاہی موجود ہو، اور اس تالے، اس سپاہی اور سیکیورٹی سے مراد ہے اللہ کا ذکر کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ جب بھی آپ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پر اللہ کے ذکر یا روحانیت کو، تو دراصل آپ اپنی کمزور ترین حالت کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے یہ شیطانی جنات آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ مخلوق کبھی انسانوں کے سامنے انسانی شکل میں نہیں آتی، لیکن بہت ہی کم طاقتور اور بہت زیادہ علم رکھنے والے جنات ہی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطانی جنات انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر اس کے دل دماغ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لا علاج بیماریوں کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جس بھی دن آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کوئی شیطانی جن آپ پر مسلط ہے اور پھر سے اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں گے، تو یہ جن زیادہ دن آپ کے جسم میں نہیں رہ سکتا، اور ایسا اس لیے کہ آپ کا جسم اس ذکر کے بعد ایسا تپتا ہوا تندور بن جاتا ہے جس کے اندر وہ چاہ کر بھی زندہ نہیں رہ پاتے۔ اب یہاں پر لاجیکلی بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ جنات جیسی مخلوق کو تو خود آگ سے پیدا کیا گیا، تو آگ بھلا جنات کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے، یا انہیں جہنم کے اندر بھی اس کی سزا آگ کی صورت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جیسے انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور مٹی کا ایک بڑا تودا اگر انسان کو اٹھا کر اس کے جسم پر مار دیا جائے تو وہ اس کو تکلیف دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جنات کو بھی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، نہ کہ آگ سے، اور یہ آگ ان کو بھی ایسی تکلیف دیتی ہے جیسا کہ انسان کو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ شیطانی جنات بلا وجہ بھی کسی کو پریشان نہیں کرتے، کیونکہ ان کی ایک اپنی الگ دنیا ہے، جب تک انسان انہیں خود دعوت نہ دیں یا پھر ان کو پریشان نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات جنات انسانوں کے ساتھ حسد، انتقام یا پھر کسی خاص وجہ سے دشمنی تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسانوں کے کمپیریٹیو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر بالکل لائی لگ ہوتے ہیں، یعنی کسی عامل نے یا پھر کالے جادو کرنے والے شخص نے ان کو کسی کے پیچھے لگا دیا تو یہ بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے جسم پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اس انسان کو تکلیف دینے یا پھر اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر جنات رہتے ہوں، جیسے کوئی ویران جگہ، تو وہاں پر اس کا سامنا جنات سے ہو سکتا ہے، اور اگر احتیاط نہ برتی جائے تو بعض اوقات جنات دشمنی یا ناراضگی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی طاقتور شخص بدلہ لینے کے لیے کسی کمزور شخص کو دباتا ہے، اسے قابو کرتا ہے، تو اسی طرح سے جنات روحانی طور پر اس کے جسم پر قبضہ کر کے اس کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر، نا امیدی پیدا کر کے، ناشکری کروا کر اس کو روحانی طور پر اتنا کمزور کر دیتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو لاچار بنا دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے کی نوبت تک پہنچ جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ زبردستی کسی بھی انسان سے کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ خود کی طبیعت کے اندر یہ اہم ترین بدلاؤ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یا تو آپ کے ساتھ کوئی جن موجود ہے یا پھر آپ کے جسم پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس شخص کی پرسنالٹی کے اندر واضح طور پر بدلاؤ دیکھیں گے کہ جو شخص پہلے انتہائی کام، دوسروں کی مدد کرنے والا اور پیار کرنے والا شخص تھا، اچانک اس کی طبیعت کے اندر ایسا بدلاؤ دیکھیں گے کہ ہر وقت ڈپریشن کے اندر رہنے لگے، اس کے اندر چڑچڑا پن اور اس کا تلخ رویہ اس کا معمول بن جائے۔ یہ جن کے پوزیشن کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص زیادہ تر اپنا وقت واش روم کے اندر گزارے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی ناپاک جگہ ہے جہاں پر یہ خبیث شیطانی جنات رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہیں پر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص یہاں پر کئی بار گھنٹوں بھی گزار دیتا ہے اور اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسا شخص عبادات اور نماز سے بالکل دور ہو جائے گا، اور جب بھی اذان ہوگی یا پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو یہ آواز اس کے دل پر ایک بوجھ محسوس کروائے گی۔ وہ شخص قرآن پاک کو سن کر غصہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا بھی جائے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی شیطانی جن ہے جو کہ سب کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اگر کوئی شخص جس کے اندر ایسی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو، مثال کے طور پر راتوں رات کوئی ایسی زبان بولنے لگے جو کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس کی آواز اور اس کے انداز بیان کے اندر بدلاؤ آ جائے، یا پھر اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ اس شخص کو پکڑنے کے لیے 5 سے 6 لوگوں کی ضرورت پڑے، تو سمجھ جائیں کہ یہ صرف وہ شخص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی شیطانی جن موجود ہے۔ اگر وہ شخص باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے اور اندھیری اور سنسان جگہوں پر اسے سکون محسوس ہو، ڈپریشن اور غیر ضروری خیالات کے اندر کھویا رہتا ہو، خود کو زخمی کرنا چاہتا ہو، سارا دن اس کو نیند آتی رہے، نہ کچھ کھانے کا دل کرے اور نہ نہانے کو، بات بات پر جذباتی ہو جائے، یا پھر اچانک سے کوئی لا علاج بیماری جس کی کوئی علامت ٹیسٹ رپورٹس کے اندر بھی ظاہر نہ ہوتی ہو،
وہ دراصل انہی شیطانی جنات کے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ان کے علاج کے اندر دیر کر دیں۔ یاد رکھیں کہ ان شیطانی جنات کی یہ فطرت ہے کہ اگر آپ ان سے ڈرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو مزید ڈرائیں گے، اور اگر آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو ڈرانا بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ خود ان کو اپنی کوئی کمزوری نہ دکھائیں تو یہ آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ایسا شخص خاص طور پر اسلام اور اللہ سے نفرت کرنے لگے گا، کیونکہ جنات کو انسانی نسل سے ہی نفرت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام علامتیں کنفرم نہیں ہیں کہ آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے۔ بعض اوقات جسمانی کمزوری، مینٹل ڈس آرڈر، کسی صدمے یا بیماری کی وجہ سے بھی انسان ان علامتوں میں سے کچھ کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنا میڈیکل علاج بھی ضرور کروائیں، لیکن اگر یہ تمام علامتیں یا پھر زیادہ تر کسی شخص کے اندر نظر آئیں تو جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ خود گھر میں اس کے روحانی علاج پر بھی ضرور توجہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوا، تو اس کی علامات بالکل الگ ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اکثر لوگوں نے رات کے وقت یا پھر سنسان جگہوں میں عجیب آوازیں، کسی کے چلنے کی آواز، دروازہ کھلنے یا پھر بند ہونے کی آواز، کسی کی سرگوشی کی آواز یا اگر ہنسنے کی آوازیں سنی ہیں تو یہ جنات کی موجودگی کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ صرف اس صورت میں اگر یہ آوازیں بار بار آتی ہیں اور بظاہر ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ گھر میں موجود چیزوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور خود بخود گر جانا یا پھر چیزوں کا غائب ہو جانا، بغیر کسی ظاہری وجہ کے تیز خوشبو یا بدبو کا محسوس ہونا، اور اگر یہ خوشبو اور بدبو جو کہ مستقل طور پر محسوس ہوتی ہے، اگر کوئی اس کی وجہ نہ ملے تو اسے بھی جنات کی موجودگی کی علامت کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات پالتو جانور جیسا کہ بلیاں یا کتے اچانک سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کسی ایک جگہ کو گھورنے لگتے ہیں، یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک ممکنہ نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جانور جنات جیسی مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے علاوہ بار بار ڈراؤنے خواب آنا، خاص کر ایسے خوابوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی مخلوق یا پھر اندھیرے کے اندر کوئی سائے جیسی چیز نظر آئے۔ بعض اوقات لوگ صبح جاگنے پر اپنے جسم پر خراشیں، نیل یا سرخ نشانات کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر گھر کے بچے اچانک رونے لگیں اور کسی چیز سے خوف زدہ ہوں یا پھر رات کے اندر اچانک سے چیخیں ماریں تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات گھر میں ایک بھاری پن اور بے رونقی محسوس ہوتی ہے اور گھر کے افراد اکثر بیمار یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بجلی کی چیزوں جیسے بلب یا پنکھے کا خود بخود جلنا یا بجھنا اور ان چیزوں کا غیر معمولی طریقے سے کام کرنا، ان میں سے تمام علامتیں یا پھر کچھ علامتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ کوئی جن بھی موجود ہے۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر وہ جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ بھی رہا ہے اور آپ پر قابض بھی ہے تو دونوں صورتوں میں پہلے اس شخص کو روز فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو روزانہ پلائیں۔ سورہ البقرہ کی تلاوت اس کو روز سنوائیں۔ اپنے گھر کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت کو روز چلائیں۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس کے ساتھ ساتھ اس کو آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرائیں، اور یہ سب کچھ رقیہ کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ متاثرہ شخص کو نماز کا پابند بنائیں، درود شریف اور اللہ کی ذکر کی تسبیح کروائیں، خاص طور پر آیت الکرسی، کیونکہ جو شخص بھی روزانہ اس کو ایک بار پڑھ لے یا پھر سوتے وقت پڑھ لے تو کسی جن کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس گھر کے اندر رک سکے جہاں پر یہ شخص موجود ہے۔ صدقہ دیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ تمام ذکر مل کر ان تمام شیطانی جنات کو جو کہ آپ کے جسم پر قبضہ کر چکے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، ان کو اتنا تکلیف دیتے ہیں جتنا انسان کسی تیز دھار آلے سے اپنے جسم پر کوئی کٹ لگا لے۔ جس بھی گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر یہ خبیث جنات کبھی رہ ہی نہیں سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔